سیکورٹی ایجوکیشن ٹریننگ اینڈ اویئرنیس پہ ہے، ان شارٹ سیٹا. سیٹا بیسکلی ایک ایجوکیشنل پروگرام ہے جو کہ آرگنائزیشن اپنے امپلائز کے لیے آرگنائز کرواتی ہے. کمپنی میں موجود جو امپلائز ہوتے ہیں ان کو سیکورٹی سے ریلیٹڈ انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے سیکورٹی میں بریچ آ سکتا ہے. جو امپلائز ہوتے ہیں کمپنی کے وہ انفارمیشن ایسٹ کے لیے ایک بڑا خطرہ ہوتے ہیں. وہ کیسے خطرہ ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر ہم نے انٹرین بندے کو سسٹم پہ بٹھا دیا ہے، وہ فلیش ڈرائیو سسٹم کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے. اب نہیں بھی اس فلیش ڈرائیو میں وائرس ہو، اگر اس میں وائرس ہوگا تو وہ سسٹم کو ڈیفینیٹلی نقصان پہنچائے گا. سیٹا کا پروگرام 3 حصوں پر مشتمل ہے، ایجوکیشن، ٹریننگ اور اویئرنیس پہ. ان سب کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اس کا مین مقصد یہی ہے کہ امپلائز کو انفارمیشن سیکورٹی کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں بتایا جائے، مختلف قسم کی ٹیکنیکس کے بارے میں بتایا جائے اور ان کو ٹریننگ دی جائے. سیٹا کا جو پروگرام ہے وہ چیف انفارمیشن سیکورٹی آفیسر کی رسپانسبلٹی ہوتا ہے. اب یہاں پہ اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں کہ اگر آرگنائزیشن دیکھے کہ اس کے جو امپلائز ہیں وہ اسپیم ای میلس کو اوپن کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے ان کو اوپن کر رہے ہیں. ایک ٹروجن ہارس، ای میل ٹروجن ہارس ایک وائرس ہے جو کہ ای میلس کے تھرو پھیلتا ہے. تو جب پرسن وہ ای میل کو اوپن کرتا ہے، اس کے ساتھ جڑی اٹیچمنٹ کو اوپن کرتا ہے تو وائرس جو سسٹم میں آ جاتا ہے. تو اس لیے آرگنائزیشن کو چاہیے کہ ان کو پراپرلی ٹرین کریں. اس کا بہتر حل یہی ہے کہ یہ جو ایچ ڈی ایل سی کا چھٹا فیس ہے امپلیمنٹیشن کا، اسی دوران ایک ورک شاپ کو آرگنائز کرے کمپنی اور اپنے امپلائز کو پراپرلی ٹرین کرے. اب اس کے سیٹا کے پرپس کو دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں، جو یوزر اینڈ کی غلطیاں وہ ہم ٹیکنالوجی سے سالو نہیں کر سکتے. اس کو سالو کرنے کا بہتر حل یہی ہے کہ ان کو پراپرلی جو ہمارے امپلائز ہیں ان کو ٹریننگ دی جائے. سیٹا کا بھی مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے امپلائز ہیں ان کی اویئرنیس کو امپروو کیا جائے تاکہ وہ سسٹم کے ریسورسز جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کر سکے. اس کے علاوہ سیٹا کا پروگرام امپلائز میں اسکلز کو ڈیولپ کرتا ہے اور ان کے نالج کو انکریز کرتا ہے تاکہ وہ آئی ٹی سے جڑی تمام اپنی جابس کو سیکیورلی پرفارم کر سکے. سیٹا کے مطابق سیکورٹی پالیسیز کو متعارف کروایا جاتا ہے جن میں امپلائز کو یہ بتایا جاتا ہے اگر وہ انلیگل کوئی ایکٹ کریں گے تو اس کے لیے وہ اکاؤنٹیبل ہوں گے، جواب دہ ہوں گے. سیکورٹی ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں. سیٹا میں جو سیکورٹی ایجوکیشن ہے یہ جو سٹیج ہے اس کو ہائیسٹ لیول کا نام دیا گیا ہے. آرگنائزیشن میں موجود جتنے بھی امپلائز ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پراپر اویئرنیس حاصل کریں سیکورٹی کے ریلیٹڈ. اس کے علاوہ یہ ایک انسائٹ سٹیج ہے سیٹ اپ پروگرام کی جس میں امپلائز سیکورٹی سے ریلیٹڈ جتنے بھی اقدامات ہیں ان کے بارے میں سیکھتے ہیں، سیکورٹی پالیسی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے پروسیجرز کے بارے میں ان کو آگاہی دی جاتی ہے اور ان کو پریکٹیکلی یہ سارا کام سمجھایا جاتا ہے. جو انفارمیشن سسٹم ہوتا ہے، جو سیکورٹی انفارمیشن سسٹم ہوتی ہے کسی بھی آرگنائزیشن کی، جو ایک انفارمیشن سسٹم ہم نے جو بنانا ہوتا ہے وہ اس طرح ہم بناتے ہیں کہ وہ ایک لانگ ٹرم کے لیے ہوتا ہے. جو ہمارا جو سیکورٹی چیف ہوتا ہے اور سیکورٹی چیف آفیسر ہوتا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک رننگ ٹیکنیکل بیٹل ہے، یعنی کہ یہ جاری تکنیکی جنگ ہے. وہ اس نے یہ کیوں کہا؟ اس نے اس لیے کہا کہ جب تک انفارمیشن سسٹم ہمارے آرگنائزیشن میں رہے گا تو اس میں تھریٹس آئیں گے، ہیکرز اٹیک کریں گے. تو یہ انسیڈنٹ رسپانس ٹیم اور ہیکر یا اٹیکر یا مختلف پارٹیز کے درمیان یہ ایک تکنیکی جنگ رہے گی. یہاں پہ میں نے 2 ادارے مینشن کیے ہیں جو کہ سیکورٹی سے ریلیٹڈ ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں، جن میں سے یہ ہیں سینٹرز آف ایکسیلنس ان انفارمیشن انشورنس ایجوکیشن بائی نیشنل سیکورٹی ایجنسیز، اور دوسرا ہے کینوسا اسٹیٹس سینٹر فار انفارمیشن سیکورٹی ایجوکیشن. یہ 2 ادارے ہیں جو کہ سیکورٹی سے ریلیٹڈ ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں امپلائز کو. اب یہاں پہ ایک مثال دیکھتے ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ مختلف قسم کے سائبر سیکورٹی کے ایونٹس ہوتے ہیں جن میں آئی ٹی پروفیشنلز آتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ اگر سائبر اٹیک ہو جائے تو ہم نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے اور جو اس سائبر اٹیک کا ہمارے بزنس پہ کیا اثر انداز ہوتا ہے. یہ ساری چیزوں کی ڈیٹیل ان کو ان ایونٹس میں بتائی جاتی ہے. اب ٹریننگ کی بات کرتے ہیں. جو ٹریننگ ہے وہ انٹرمیڈیٹ لیول ہے سیٹ اپ پروگرام میں. یہ جو ٹریننگ ہے یہ اسمال گروپس میں اکر ہوتی ہے، یا پھر فارمل کلاسز کی شکل میں آتی ہے، یا پھر آن دا جاب ٹریننگ بھی دی جاتی ہے. یہاں پہ امپلائز پریکٹیکلی سیکھتے ہیں سیکورٹی سے ریلیٹڈ جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کے بارے میں پریکٹیکلی نالج گین کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس کا ٹریننگ کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے امپلائز کو ہم تیار کرتے ہیں کہ فیوچر میں آنے والے تھریٹس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، فیوچر میں آنے والے رسک کی اسسمنٹ کیسے کرنی ہے، اگر اٹیکر اٹیک کر دے تو اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. اس کے علاوہ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ سیکورٹی
کہ جو تھریٹس ہیں ان کو کیسے ریکوگنائز کرنا ہے اور ان کو کیسے ایلیمینیٹ کرنا ہے. اب یہاں پہ ایک ایگزامپل ہے, Trisha oversees a class for employees where they can learn more about malware detection with hands-on laboratory time. یہ Trisha oversees ایک کلاس ہے جہاں پہ لیبارٹری ٹائم میں امپلائی جو ہے وہ malware detection کے بارے میں سیکھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے ڈیٹیکٹ کرنا ہے اور اس کو کیسے ریڈیوس کرنا ہے. اویئرنیس کی بات کریں تو یہ اویئرنیس جو ہے سیٹا میں سب سے بیسک لیول ہے. اویئرنیس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے امپلائیز کو سیکورٹی کی اویئرنیس دے, سیکورٹی سے ریلیٹڈ جتنی بھی اپلیکیشن جڑی ہیں ان کے بارے میں بتائے. اگر کوئی اس فیلڈ میں کوئی اپ ڈیٹ وغیرہ آئی ہے, ٹیکنالوجی میں اپ ڈیٹ آئی ہے, تو اس کے بارے میں ان کو آگاہی دے. اس کے علاوہ یہاں پہ امپلائیز کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے سرٹن سچویشن میں کیا کرنا ہے. سرٹن سچویشن میں سے یہ مراد ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہائی اسکل جو ہیکر ہوتا ہے وہ آپ کے سسٹم پہ اٹیک کر دیتا ہے, یا پھر وائرس ہوتا ہے جو کہ تیزی کے ساتھ آپ کے سسٹم میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. تو مین مقصد اس کا یہی ہے کہ وہ امپلائیز کو بتائے کہ آپ نے کنٹینمنٹ کا پروسیس کیسے کرنا ہے, یا ڈفرینٹ قسم کے جو پروسیس ہے وہ آپ نے کیسے سر انجام دینے ہیں. اس کے علاوہ اویئرنیس کی جو کمپینز آتی ہیں وہ پوسٹرز پہ ہوتی ہے, بلٹنز پہ ہوتی ہیں, یا پھر فلائٹس پہ ہوتی ہیں, یا اس کے علاوہ بھی کمپنی اپنے انٹرنیٹ پر بھی یہ پرووائڈ کرتی ہے. یہ ساری جو ایفرٹس کی جاتی ہیں وہ اس لیے کی جاتی ہیں کہ کمپنی میں موجود جو امپلائیز ہیں ان کو یہ بتایا جا سکے کہ ورک پلیس پر سیکورٹی کی کیا اہمیت ہے. اگر ان کو یہ اویئرنیس نہ پرووائڈ کی جائے تو وہ سیکورٹی سے ریلیٹڈ جتنے بھی میٹرز ہیں ان کو سیریسلی نہیں لیں گے. اگر جب وہ ان کو سیریس نہیں لیں گے تب ہمارے جو سیکورٹی کے رسک ہے وہ بڑھیں گے اور ہمارے سسٹم کے فیلئرز ہیں وہ بھی بڑھیں گے. اب یہاں پہ ایگزامپلز ہیں. اویئرنیس میں زیادہ تر یہ بتایا جاتا ہے کہ فشنگ اٹیک کیا ہے. فشنگ اٹیک جو ہے وہ بیسیکلی اس میں اٹیکر جو ہوتا ہے وہ ایک لنک جنریٹ کرتا ہے جو کہ یوزر وہ لنک اوپن کرتا ہے تو وہ ای میل کی انفارمیشن مانگتے ہیں. یعنی کہ بیسیکلی اس کا یہ مقصد ہے اس اٹیک کا کہ یوزر کی لاگ ان انفارمیشن کو کیسے اسٹیل کرنا ہے, یوزر کی جو کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیلز ہیں ان کو کیسے اسٹیل کرنا ہے. اس کے علاوہ ان کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یو ایس بی یعنی کہ ریموویبل جو میڈیا ہے اس میں میلویئر کی ڈیٹیکشن کیسے کرنی ہے, اور ان کو فزیکل سیکورٹی کے بارے میں بھی آگاہی دی جاتی ہے کہ آپ نے جو سرور روم ہے اس کو کیسے سیکیور کرنا ہے, یا آرگنائزیشن کا وہ حصہ جہاں پہ اس کا امپورٹنٹ ہارڈ ویئر پڑا ہوا ہے اس کو کیسے سیکیور کرنا ہے. اس کے علاوہ پبلک وائی فائی وغیرہ کے بارے میں ان کو اویئرنیس دی جاتی ہے کہ ان کا یوز نہ کریں. پبلک وائی فائی یوز کرنے کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ جب وہ آپ وائی فائی اپنی ڈیوائس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو آپ کی ڈیوائس کا آئی پی ایڈریس ان کے پاس چلا جاتا ہے. جب ان کے پاس آئی پی ایڈریس چلا جائے گا تو یہ نقصان ہوگا کہ اگر کوئی ہیکر ہوگا وہ آپ کے ڈیوائس کی سیکورٹی کو بریچ کر سکتا ہے آئی پی ایڈریس کے تھرو. اب اس کی امپلیمنٹیشن دیکھتے ہیں. امپلیمنٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم پروگرام کا اسکوپ دیکھتے ہیں, پروگرام کے گولز دیکھتے ہیں اور آبجیکٹیوز دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے اچیو کر سکیں گے. اس کے بعد ہم اپنا جو ٹریننگ کا سٹاف ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کون سا سٹاف بیسٹ ہے ہمارے امپلائیز کو ٹریننگ دینے کے لیے. اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کون کون سی آڈینس ہے جو کہ اس پروگرام کا حصہ ہوں گے, کون کون سے وہ امپلائیز ہیں جن کو اس پروگرام کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ موٹیویشن دی جاتی ہے امپلائیز کو تاکہ وہ فیوچر میں آنے والے تھریٹس, رسک یا سائبر اٹیکس یا وائرس وغیرہ کو کیسے ایلیمینیٹ کر سکے, ریڈیوس کر سکے. ایٹ دا اینڈ امپلائیز سے فیڈ بیک لیا جاتا ہے اور ان کو انوالو کیا جاتا ہے اپنے سیٹا کے پروگرام میں تاکہ اس کی جو افیکٹونیس ہے وہ انکریز ہو سکے. ایٹ دا اینڈ اب اس کے بینیفٹس دیکھتے ہیں. اس کے بینیفٹس یہ ہیں کہ سیٹا کے پروگرام سے ہمارے جو ورک فورس ہے وہ ویل ایجوکیٹ ہو جاتی ہے, ان میں اویئرنیس آ جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ ایک ہیومن فائر وال کریٹ کرتا ہے. ہیومن فائر وال سے مراد یہ ہے کہ جب ہم اپنے امپلائیز کو پراپرلی ایجوکیٹ کریں گے, پراپرلی ان کو ٹرین کریں گے, پراپرلی ان کو اویئرنیس دیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ جو سسٹم میں موجود ہڈن تھریٹس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے, ان کو ریڈیوس کر سکیں گے, رسک کی اسسمنٹ کر سکیں گے, سرٹن سچویشن میں کیسے انہوں نے پرفارم کرنا ہے ان کو یہ پتا ہوگا. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک ہیومن فائر وال بن جائے گی. اس کے علاوہ سیٹا کا جو پروگرام ہے وہ یہ گائیڈ لائن دیتا ہے کہ ہم نے اپنے نیٹ ورک سے جڑی ڈیوائسز ہیں ان کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے, اور جو وائرسز ہیں ان سے اپنے سسٹم کو کیسے بچانا ہے, اور جو ایکسٹرنل تھریٹس ہیں ان سے کیسے بچا جا سکے. اس کے علاوہ یہ اویئرنیس پرووائڈ کرتا ہے فزیکلی اور الیکٹرانکلی سیکورٹی کی.
یعنی کہ یہ لوگوں کو اویئرنیس پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ نے فزیکلی سیکورٹی کو کیسے برقرار رکھنا ہے اور الیکٹرانکلی سیکورٹی کو کیسے برقرار رکھنا ہے. اس کے علاوہ یہ ہماری جو آرگنائزیشن ہے اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے ہڈن تھریٹ سے جو کہ انکور ہوتے ہیں ان سے. ہماری جو آرگنائزیشن ہے اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ سسٹم میں ہڈن تھریٹس ہوتے ہیں جو کہ واضح نظر نہیں آتے. اگر ہمارے جو امپلائیز ہیں وہ پراپر ٹرین ہوں گے تو وہ ان ہڈن تھریٹس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لیں گے اور اس کے بعد ان کو ایلیمینیٹ کر لیں گے. لا انفورسمنٹ ہماری کمیونٹی میں ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. یہ گورنمنٹ کی ایک آرگنائزیشن ہے جس نے سیکورٹی پالیسیز بنانی ہوتی ہے اور اس نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہیں کوئی سیکورٹی پالیسی کے خلاف کام تو نہیں ہو رہا, کہیں کوئی سائبر کرائم ایکٹیویٹی تو نہیں ہو رہی, کوئی جو رولز بنائے ہیں ان کی وائلیشن تو نہیں ہو رہی. یہ چیز نے دیکھنی ہوتی ہے اور کرمنلز کو پکڑنا ہوتا ہے. یہ آرگنائزیشن ایک سال میں تقریباً 10 ملین کرمنلز کو پکڑتی ہے اور ان کو سزا دیتی ہے تاکہ ہماری جو پبلک ہے, جو ہماری کمیونٹی ہے وہ سیف رہے. اس کے 3 لیول ہیں. ایک فیڈرل اتھارٹیز ہے, نمبر 2 اسٹیٹ انویسٹیگیٹو سروسز ہے, نمبر 3 لوکل لا انفورسمنٹ ہے. نمبر 1 فیڈرل اتھارٹیز میں انفارمیشن سیکورٹی مینجمنٹ. یہ ایک ایکٹ ہے جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹ فیڈرل لا نے 2002 میں پاس کیا تھا. اس کا فیڈرل ایجنسیز کا کام یہ ہے کہ یہ جو سیکیورٹی ہے ان کے ریلیٹڈ انفارمیشن گیدر کرے, ڈاکومنٹیشن کرے, ڈیولپمنٹ کرے اور ان سیکورٹی کے ریلیٹڈ جو انفارمیشن کلیکٹ کی ہوئی ہے اس کے لیے پروٹیکشن کرے, پروگرامز وغیرہ بنائے, پروٹیکشن پروگرامز وغیرہ بنائے, ان کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ ساری کام جو ہے نا یہ اس نے فیڈرل ایجنسیز نے یہ دیکھنا ہوتا ہے. فیڈرل ایجنسیز کے پاس یہ گورنمنٹ نے یہ پاور ان کو دی ہوتی ہے کہ ان کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ یہ کہیں پہ کسی بھی قسم کی جو کرمنل ایکٹیویٹی ہے اس کو ڈیٹیکٹ کر سکیں, اس کو جو کرمنل ہے اس کو پکڑ سکیں. یہ ان کے پاس اتھارٹی حاصل ہوتی ہے. جو اس کا نام جو دیا گیا اس کو ایف بی کا نام دیا گیا ہے, جو کہ مین جو ان کا جو کام ہے یہ کمپیوٹر کرائمز وغیرہ دیکھتی ہیں, یہ سائبر کرائم ایکٹیویٹی ہے جو کہ ان کو دیکھتی ہے. جو بینک وغیرہ جو رابریز وغیرہ ہوتی ہیں آن لائن کمپیوٹر کے تھرو, جو ہیکنگ وغیرہ ہے ان کو دیکھنا ہے اور ان کو کیسے روکنا ہے. کم سے کم یہ ایکٹیویٹیز ہوں, کرمنلز کو پکڑو اور ان کو سزا دو. یہ کام جو ہے نا یہ ایف بی آئی کا یہ کام ہے جو کہ وہ دیکھتی ہے. اور بھی جو ہے نا فیڈرل ایجنسیز ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ اور جو دوسرے کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو جو اس نے دیکھنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل کے طور پر جو یہ ٹریفک پولیس آفیسرز ہیں, انہوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ڈرائیور ہے جو کہ گاڑی چلا رہا ہے وہ جو رولز ہیں روڈ کے یا موٹر وے کے جو رولز ہیں وہ فالو کر رہا ہے. اگر وہ فالو نہیں کر رہا تو اس نے کون سا رول بریک کیا ہے, اس کے مطابق اس کی سزا اس کو دے. یہ میں اگزامپل کے طور پہ بتایا ہے. آگے اسٹیٹ انویسٹیگیٹو سروسز, اس میں یہ ہے کہ جو اسٹیٹس ہیں انہوں نے اپنی ہی ایک ایف بی اے کی طرح کی آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے. فار ایگزامپل کے طور پہ ان جارجیا میں جو ہے نا وہ انہوں نے جو نام رکھا ہوا ہے آرگنائزیشن کا وہ جارجیا بیورو انویسٹیگیشن ہے. جیسے ایف بی آئی ہے ویسے ہی جی بی آئی ہے. جی بی آئی کا بھی یہی کام ہے کہ اس نے جو یہ کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو روکنا ہوتا ہے, ان کے خلاف وارنٹس وغیرہ نکالنے ہوتے ہیں اور ان کو پکڑنا ہے. یہ سارا کام جو ہے نا یہ جی بی آئی سیم اسی طرح ایف بی آئی کی طرح ہی کرتی ہے. اور جی بی آئی جو ہے نا جو لوکل لا انفورسمنٹ ہے ان کو اسسٹ کرتی ہے, ان کو گائیڈ کرتی ہے, بتاتی ہے. اور جو کرمنلز ہیں جو پکڑے ہوتے ہیں انہوں نے ان کی کیا سزا دینی چاہیے ان کو, یہ ساری جو ہے نا یہ جی بی آئی جو ہے نا اسسٹ کرتی ہے, ان کو بتاتی ہے. لوکل لا انفورسمنٹ جو ہے نا یہ از ان چارج آف ڈیٹیکشن, انویسٹیگیشن اینڈ پریونشن آف کرائم ود ان اے اسپیسیفک کنٹری. یہ بھی ایک آرگنائزیشن ہے لیکن یہ ایک اسپیسیفک کنٹری کے لیے ہے.
اس کا بھی یہی کام ہے کہ جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے اس کا انویسٹیگیشن کرنی ہے، ڈیٹیکشن کرنی ہے. ان لوکل لا انفورسمنٹ اور فیڈرل میں یہ ڈفرینس ہے کہ وہ آل اوور دی ورلڈ ہوتی ہے، اور یہ جو ہے نا ایک اسپیسیفک کنٹری کی ہوتی ہے. یا کوئی سٹی ہے یا کوئی ٹاؤن وغیرہ ہے، اس کی انہوں نے ایک علیحدہ علیحدہ سے جو یہ آرگنائزیشن ہے بنائی ہوئی ہے ایک سٹی کی، اور کچھ ٹیم ممبرس گورنمنٹ کے انہوں نے کر دیے ہیں، الوکیٹ کر دیے ہیں تاکہ وہ جو کرمنلز ہیں ان کو پکڑ سکیں. ایک سٹی کے اپنے جو ان کا شہر ہے اس کا، اور جو اگر فار ایگزامپل طور پر کراچی کے ہیں تو وہ کراچی کے اندر رہ کے، کراچی کی سٹی کے اگر کوئی سیالکوٹ کے ہیں تو وہ سیالکوٹ میں دیکھیں گے جو کرمنل وغیرہ ہو رہے ہیں، جو کرائم ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ یہ چیزیں دیکھیں گے. یہ اس میں یہ ڈفرینس ہے، میجر ڈفرینس یہ ہے کہ یہ ایک اسپیسیفک کنٹری کے لیے ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے نا وہ فیڈرل طور پہ ہوتا ہے. ان کا ایجنسیز کا کام یہی ہے کہ جو ہے نا کرمنلز کو پکڑنا اور روکنا، کسی بھی طرح کا جو کرائم ہے اس کو روکنا ہے، چاہے وہ سائبر کرائم ایکٹیویٹی ہے، چاہے وہ کمپیوٹر کرائم ایکٹیویٹی ہے، چاہے وہ بینک رابریز ہے، چاہے وہ کوئی روڈ جو وائلیشن ہے، مطلب کہ ٹریفک رولز ہیں ان کو فالو نہیں کیا جو کہ. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہر جو ہے نا کنٹری کا یا ہر سٹی کا اس نے اپنے ہی ایک رولز بنائے ہوئے ہیں، اپنے ہی رولز ریگولیشن ہے، ہر کنٹری کے ہر سٹی کے ڈفرینٹ ہیں، اور اس کے مطابق ہی ہر کنٹری کو اور ہر جو شہر ہے اس نے اس کے مطابق ہی اپنے جو ہے نا ایک آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے جو کہ یہ کام کرتی ہے سارا، اور کرمنلز وغیرہ کو پکڑتی ہے، اور ان کے خلاف جو بھی انہوں نے جو کرائم کی ہے اس کی جو سزا بنتی ہے اس کو وہ سزا جو دینی ہوتی ہے وہ یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ یہ دیکھتے ہیں. آگے اس کے کچھ بینیفٹس ہیں اور اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. بینیفٹس میں یہ ہے کہ جو ایجنسیز ہیں ان کے پاس اکوپمنٹ جو ہوتے ہیں، مطلب جو انسٹرومنٹ ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، وہ ایویڈنس وغیرہ جلدی اکٹھے کر لیتے ہیں کوئی بھی کرمنل ایکٹیویٹی کے خلاف. اور جو آرگنائزیشن ہے اس کے پاس آرگنائزیشن میں بھی لیس افیکٹو ان کنونٹنگ سسپیکٹس، مطلب کہ یہ جو جنہوں نے کام کیا ہے جو کرمنلز ہیں ان کو سزا دینی ہے، یہ آرگنائزیشن کا کام ہے. اور آرگنائزیشن کو ہے نا یہ 24 گھنٹے مطلب آل ٹائم جو ہے نا 24 گھنٹے مطلب آل ٹائم یہ پریپیئر رہتے ہیں کہ کسی بھی ٹائم کہیں سے بھی کوئی ہمیں انفارمیشن آئے یا کوئی بتاتا ہے کہ ہمیں فار ایگزامپل کے طور پہ کہ اس جگہ پہ جو ہے نا یہ کرمنل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یا اس آرگنائزیشن میں یہ انلیگل کام کیا جا رہا ہے، تو وہ یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں نا ان کے پاس یہ اتھارٹی حاصل ہوتی ہے کہ یہ اس جگہ کے اس ایریا کا جس کے خلاف کمپلین کی ہے اس کے لیے سرچ وارنٹس وغیرہ جو تھے وہ نکال سکیں اور اس کو ایزیلی سرچ کر سکیں اس جگہ میں، اس جگہ کو. اور یہ جو ہمارے جو وٹنس ہیں، مطلب کہ جو گواہ ہوتے ہیں ان سے کیسے جو نا اگلوانا ہے کہ ان کا جو جرم وغیرہ ہے یا کون انوالو ہے اس جرم میں، اس کرائم میں کون کون انوالو ہے، یہ سارا کچھ جو نہ ان کو یہ مہارت حاصل ہوتی ہے، انہوں نے یہ سارا کچھ دیکھنا ہوتا ہے اور یہ ایزیلی جو ہے نا ان سے اگلوا لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرائم کیا ہے، کہاں کہاں کیا ہے اور ان کے ساتھ کون کون انوالو ہے اس کرائم کرنے میں. یہ پولیس وغیرہ اور آرمی وغیرہ نا یہ ان کو مہارت حاصل ہوتی ہے، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے باقاعدہ یہ کس طرح سے ان سے یہ اگلوائیں. آگے جو کچھ ڈرا بیکس ہیں اس کے، جو پہلا ڈرا بیکس اس کا یہ ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی اگر کوئی کیس اپنے انڈر لے لیتی ہے تو جو آرگنائزیشن کا جس کا جو کیس ہے وہ مکمل طور پر اپنا جو ہے نا اس کے اوپر سے اختیار کھو دیتی ہے. اور یہ جو آرگنائزیشن ہے، کچھ آرگنائزیشن ہے وہ کیس جو بھی ہے وہ سنتی ہی نہیں ہے، کچھ ہفتے ہو جاتے ہیں، کچھ مہینے ہو جاتے ہیں، سالوں سال چلتے رہتے ہیں کیس، لیکن جو ہے نا ان کا کوئی رسپانس نہیں ملتا ہے. یہ جو ہے نا اس کے کچھ ڈرا بیکس تھے.